نقش زندگانی امیر المؤمنین علیہ السلام 30 عام الفیل، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مقدس 30 سال کے قریب تھی اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر معید کی ضرورت تھی۔ رب العالمین نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا، جس کی آمد کا انداز تمام دوسری اولاد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرزند اپنے گھر میں نازل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی شیب ابی طالب میں ہوا تھا۔ لیکن جب اس فرزند کی آمد کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کی بجائے خود خانۂ خدا کا رخ کیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام 13 رجب 30 عام الفیل روز جمعہ مکہ مکرمہ میں جوف کعبہ میں نازل ہوئے، اور آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو خانۂ کعبہ میں نازل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کا اکرام اور آپ علیہ السلام کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا وقت ظہور قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانۂ کعبہ کے قریب آئیں اور ولادت میں آسانی کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگیں۔ اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر اور تیری طرف سے بھیجے گئے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے دادا ابراہیم خلیل کی کلام کی تصدیق کرتی ہوں، اور بے شک انہوں نے ہی یہ قابل تکریم گھر بنایا۔ میں تجھے اس گھر کو بنانے والے اور میرے بطن میں موجود اس مولود کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں، میرے ولادت کے مراحل کو آسان فرما۔ دیوار کعبہ شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اندر تشریف لے گئیں، پھر دیوار اپنی پہلی حالت میں واپس آ گئی۔ جناب فاطمہ 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں رہیں، اور چوتھے دن امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیے۔ جب خانۂ کعبہ سے نکلی تو باہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور اپنے سینے سے لگا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر لے گئے، اور اس بابرکت ظہور کی مناسبت سے ولیمے کا اہتمام کیا۔ ابتدائی طور پر ماں نے نام حیدر پسند کیا، باپ نے اسد قرار دیا، اور اہل خاندان نے زید نام رکھنا چاہا، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرقوم تھا کہ اس کا نام خدا پر علی رکھو، تاکہ خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے اور اس کی بقا سے نام خدا کی بقا وابستہ رہے۔ تربیت کا کام خانۂ کعبہ ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا تھا، اور وہی خانۂ خدا سے آ کر لے گئے تھے، جبکہ بظاہر ابو طالب علیہ السلام کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل اپنے ساتھ رکھا اور اپنے کمالات کا محزن و مستر قرار دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو شہر علم اور علی علیہ السلام کو اس کا دروازہ قرار دے دیا۔ مانوی رشتے کے علاوہ بھی ابو طالب علیہ السلام کے قلیل المال اور کثیر العیال ہونے کی بنا پر جب ان کی اولاد کی کفالت کا کام تقسیم کیا گیا تو آپ نے علی علیہ السلام کو اپنے حصے میں لے لیا، اور اس طرح شب و روز اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں جمع کیا اور کھانے کا اہتمام کیا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو بھی آج کے دن اسلام لائے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر سوائے مولا علی علیہ السلام کے کسی نے لبیک نہ کہا۔ اس حدیث کو حدیث دار کہا جاتا ہے، اور بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ طبری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، اور ایک دن بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کا اعلان عام کیا اور پہلی مرتبہ مسلمان اپنے آپ کو تنگ حالات سے نکال کر پرسکون ماحول کی طرف حبشہ ہجرت فرمانے لگے تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے مکہ میں رہنے کو ترجیح دی۔ آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی اور اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف کا سفر کیا اور ہمیشہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں بھی رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو امیر المومنین بھی بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ازواج کے نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامہ بنت ابی العاص دختر زینب بنت حالہ، خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ، اسما بنت امیس انصاریہ، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ کے علاوہ دوسری خاتون ہیں۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا بنت حزام ابن خالد کلابی، لیلہ بنت مسعود دارمیہ تمیمیہ نحشلیہ، ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی، حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا مادر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سگی پھوپھی، ام شعیب مخزومیہ، بہیات دختر امراء القیس، صبیہ بنت عباد بن ربیہ تغلبیہ کنیت ام حبیب۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کیا۔ 10 خواتین کل آپ علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں۔ اولاد حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے 5 اولادیں تھیں: حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، زینب علیہ السلام، ام کلثوم علیہ السلام، محسن علیہ السلام۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے 4 اولادیں تھیں: عباس علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، عبداللہ، عمران۔ لیلہ کے بطن سے 2 اولادیں: محمد اصغر، عبید اللہ۔ اسما کے بطن سے 2 اولادیں: یحییٰ، اون۔ ام سعید کے بطن سے 2 اولادیں: ام الحسن، رملہ۔ ام حبیب کے بطن سے 2 اولادیں: رقیہ، عمیر اطرف جو جڑواں تھے۔ ام الولد کے بطن سے 2 اولادیں: محمد، ابراہیم۔ خولہ کے بطن سے جناب محمد اکبر یعنی محمد حنفیہ۔ ام شعیب کے بطن سے 2 اولادیں۔ ان سب اولادوں کی تعداد 24 ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ 12 اولادیں اور بیان کی جاتی ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں: نفیسہ، فاطمہ صغرا، ام ہانی، ام کرام، جمانہ، امامہ، ام سلمہ، میمونہ، خدیجہ، تقیہ، عبداللہ اوسط، محمد اوسط۔ ان 12 اولادوں کی ماؤں کے نام معلوم نہیں ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ 7 اولادیں قبل از شہادت حضرت علی علیہ السلام وفات پا گئی تھیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور عمیر اصغر سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، مگر انہوں نے سب سے زیادہ زندگی پائی اور 85 سال زندہ رہے۔ بیٹیوں میں فاطمہ بنت علی نے سب سے زیادہ عمر پائی اور ان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے الصادق ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔